أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله شرف پروردگار کے پاک نام سے جو مالک قل ہے، بے پناہ تعریف اس مالک اول قل کائنات کی، اور درود جناب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں باوز بلند زو پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبو، آپ احباب کے روبرو پھر سے بیٹھ کر اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ پھر آج کی فجر اور چڑھتے سورج کے ساتھ اس مالک کے حقیقی کی تعریف اور اس کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگانے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ ہمیں حق ہی نصیب فرمائے، حق کو سن کر سمجھ کر شعور میں لا کر تا حیات ہماری نسلوں سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا اللہ نے شرف عظیم عطا فرمایا، جو کسی کو عزت دے دے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے وہ کبھی عزت پا نہیں سکتا۔ کرم اس ذات پاک کا جو ہمارے ٹیڑھے دلوں کو سیدھا فرماتا ہے اور ہمیں بار بار حق بات کی توفیق عطا کرتا ہے۔ آج کا جو عنوان ہے بسلسلہ اصلاح معاشرہ کی نشست ہے،
وہ صاحب درود پر درود پڑھے، صاحب درود پر درود پڑھے کے عنوان سے آپ احباب کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکۃ، اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، درود پڑھتے ہیں اپنے نبی پر، نبی غیب کی خبریں دینے والا۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمن، جو ایمان لائے۔ یہاں پر یا ایھا الناس نہیں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، صلو علیہ، درود پڑھو، وسلم، درود پڑھو، علی النبی، اس غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، جملوں پہ غور کیجیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تم بھی میرے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اللہ کی ذات سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب ہے، اللہ کی ذات سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ اپنے مقرب فرشتوں کو بتا رہا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی بہت بڑا کام ہے، کوئی بہت بڑا کام ہے۔ اب اگر بڑا کام ہے تو اس کی دو ہی اقسام ہوں گی، یا تو وہ مشقت والا ہوگا یا وہ محبت والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو مشقت سے پاک ہے، جس نے کن کہہ کے سب کچھ کر دیا، اور اس کے فرشتے جو اس کی نوری مخلوق ہے، انہیں بھی اللہ نے اس کام میں شریک رکھا۔ یہ کام کوئی خاص ہے، یہ کام کوئی خاص کام ہے۔ جو اس نے اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی شامل رکھا، وہ ایک کام کر رہا ہے۔ اللہ اپنا حکم صادر فرماتا ہے، اور اللہ اپنی چاہت سے جو چاہے کرتا ہے۔ جہاں وہ اپنی چاہت کے تکمیل کے لیے، چاہت کی تکمیل کے لیے بہتر خوبصورت طریقہ اپناتا ہے، وہ وہاں پر اور کوئی نیکی یا کوئی ایسا کام جو مخلوق سے جڑا ہو اور وہ بھی کرتا ہو۔ مخلوق عبادت کرتی ہے، وہ عبادت نہیں کرتا، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جو اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ناس نہیں، امن، جو لوگوں ایمان لائے، کیونکہ کام ہے
اللہ کہتا ہے میں بھی کر رہا ہوں اور تم بھی کرو. کام وہ کام کیا ہے کہ میرے نبی پر میں بھی درود و سلام پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اے لوگوں جو ایمان والے ہو، جو توحید ماننے والے ہو، تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی. لفظ درود پہ اگر آپ غور کریں، لفظ درود پہ اگر آپ غور کریں، اگر اس لفظ درود میں سے اگر وصال والا واو نکال دیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ درد. کیا بچتا ہے؟ درد بچتا ہے. جو درد احساس کے معنوں میں شمار ہوتا ہے، اور واو جو ہے نا وہ وصال سے نکلا ہے کہ تم دل میں میرے محبوب کی محبت کا درد رکھ کے وصال کی خواہش سے، وصال کی خاطر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو. پھر کیا ہوگا؟ جب تم درد سے پڑھو گے تو تمہیں وصال نصیب ہوگا. اور وصال کہتے ہیں ملاقات عظیمہ، بڑی ملاقات، بڑی ملاقات مالک سے نصیب ہوگی کہ تم درود پڑھو، درد رکھ کے وصال کے شوق میں میرے محبوب کو یاد، میرے محبوب کو یاد کرو. اور پھر جب تم میرے محبوب کو یاد کرو گے تو پھر آگے تم پر کیا انوار و تجلیات کی بارش ہوگی تم سوچ بھی نہیں سکتے. تمہاری نسلیں اس درود پاک کے صدقے کثرت سے نفع پائیں گی. جب قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اللہ کا حکم کہیں بھی نہیں ہے کہ قرآن پاک کو کثرت سے پڑھو. کیا ہے؟ ترتیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھہر ٹھہر کے، تحمل مزاجی سے، سمجھ کے، عمل کرنے کے بعد قرآن پاک پڑھو. وہاں لفظ سمجھ کر پڑھنے کا کہا کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھو. لیکن جب باری آئی درود پاک کی تو کثرت کا لفظ استعمال ہوا کہ کثرت سے میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو. جب تم کثرت سے درود و سلام پڑھو گے تو تمہیں اس کے بینیفٹ، اس کے فائدے ملنا شروع ہو جائیں گے. تم فائدے سمیٹنا شروع کر دو. اور یاد رکھیں درود پاک کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بڑا دلکش ہے. آگے چل کے بتاؤں گا میں انشاءاللہ. اب دیکھیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. کسی بھی نبی کی امت کو درود کا نہیں کہا گیا. اتنے الزم قسم کے پیغمبر آئے، وہاں پر یہ شرائط مرتب نہیں کی گئی کہ درود پڑھو. لیکن صرف ایک نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام
امام الانبیاء، ان کی باری آئی تو پھر اللہ نے کہہ دیا کہ باقی جتنے نبی رسول تھے وہ رسول تھے، ان کی شان بہت بلند تھی، ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت مرتبے والے نبی ہیں، اور عمر کے لحاظ سے، آمد کے لحاظ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے بھی تھے، طویل عمریں پائیں۔ لیکن یہ جو میرا نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان کی باری آئی تو اللہ نے باقی سب نبیوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس لاڈلے نبی کا ذکر، یہ جو لاڈلے نبی ہیں ان کا ذکر خود بھی کیا، اپنے فرشتوں کو بھی شمار کر لیا، اور اہل ایمان کو بھی کہہ دیا کہ تم بھی درود و سلام پڑھو۔ باقی کسی امت میں یہ بات رائج نہیں ہے، جو ہماری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی امتیوں کو جو تحفہ ملا باقیوں کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ کوئی بھی عبادت درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ شروع آخر میں درود پاک لگانے سے درمیان والی چیز کا وجود بڑھ جاتا ہے، اور پھر اللہ نے کیا خوبصورت رویہ اختیار فرمایا۔ اللہ کہتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم دیکھو۔ ایمان والا ایک کیٹیگری بتائی گئی، ایک پوسٹ بتائی گئی، ایک عہدہ بتایا گیا، ایک مرتبہ بتایا گیا کہ تم بھی پڑھو، تم بھی درود و سلام پڑھو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ محمد نام ہی تعریف کیا جانے والا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ میں مثال دیتا ہوں، کسی جگہ بہت بڑی نشست ہو جس میں کافی لوگ احباب تشریف فرما ہو، آپ کہیں گے جو حافظ قرآن ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور اس طرف تشریف لیں، تو حافظ قرآن ہی اٹھیں گے، حافظ قرآن ہی اٹھیں گے نا۔ اگر کسی محکمے میں کوئی بھرتی ہو رہی ہے انجینئرنگ کی، تو وہی لوگ جائیں گے نا جن کے پاس انجینئرنگ کی تعلیم ہے۔ ایسے کسی جگہ، کسی مقام، کسی مرکز پر یہ اعلان کیا جائے کہ فلاں محکمے میں بھرتی ہو رہی ہے، اتنا آرمی کے محکمے میں بھرتی ہو رہی ہے، اتنا قد ہونا چاہیے، اتنی اس کی جسامت، یعنی اس کی جو بندے کی چیسٹ ہے، مرد کی جو چیسٹ ہے، سینہ ہے، اس کا اتنا پھیلاؤ ہونا چاہیے اور اتنی تعلیم ہونی چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہر مڈل پرائمری فیل اس ٹیسٹ میں بیٹھے گا یا وہی بیٹھیں گے جو تعلیم یافتہ ہیں، جن کے پاس یہ ملکہ ہے کہ وہ پاک آرمی میں بھرتی ہو سکتے ہیں، یہ ایئر فورس میں بھرتی ہو سکتی ہیں؟ اعلان ہوتا ہے، پوسٹر لگتا ہے، پوسٹر، وہ پوسٹر ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، وہ انہی کے لیے ہوتا ہے جو اس قابلیت پر اترتے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان والوں، یہاں پر تو ایمان والوں کو کہا گیا کہ درود پڑھو، جو درود پر معاذ اللہ استغفر اللہ، جو درود کی شان پر عجب سی الگ تھلگ سی باتیں کرتے ہیں، ان کو تو مخاطب ہی نہیں کیا گیا۔ یہاں تو مخاطب اسے کیا گیا جو ایمان والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ درود وہی پڑھے گا جو ایمان والا ہے، بے ایمان درود نہیں پڑھتے، بے ایمان درود نہیں پڑھتے، درود وہی پڑھیں گے جو ایمان والے ہیں، جو صاحب ایمان ہیں، درود وہی پڑھیں گے۔ بے ایمانوں کو تو مخاطب ہی نہیں کیا گیا۔
جب اللہ نے کہہ دیا کہ درود وہی پڑھیں جو ایمان والے ہیں، تو پھر آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں درود پڑھنے والا وہی ہے جو محبت کرنے والا ہے، جو اس کیٹیگری میں آتا ہے، اس پوسٹ میں آتا ہے جس کے لیے وہ نوکری مخصوص کی گئی ہے۔ اول آخر پڑھنے کا بھی بڑا فائدہ ہے، اول آخر پڑھنے کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ درمیان میں جو آپ کا وظیفہ یا پڑھائی ہے، جو عمل ہے، وہ اللہ قبول فرما لے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ خود کرتا ہے، یہ وہ کام ہے جو اللہ خود فرماتا ہے۔ تو سوچو، ایک بات کو ذرا سوچو، ایک بات نظریے کو ذرا ذہن میں رکھو۔ تھوڑی دیر میں ایک امیجن دے رہا ہوں آپ کو، ایک مثال دے رہا ہوں، اور مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے جس کا تعلق سرزمین پاکستان کے ساتھ ہے، جسے اپنے ملک سے پیار ہے، اپنے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ سے پیار ہے۔ جب ان سے پیار کرے گا تو وہ حد الوسع کوشش کرے گا کہ وہ جناح کیپ ضرور پہنے۔ اس کی محبت ہے، اس کا پیار ہے، اور وہ کیپ ٹوپی پہنے۔ تو اب مجھے آپ بتائیں کہ جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتا ہے، وہ وہی طریقہ اختیار کرے گا نا جو طریقہ اسے اس حصے کا یا اس مرتبے یا مرکز کا اہل دکھائے۔ جناح کیپ پہن کر اپنے منہ سے وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اللہ کون ہے؟ اللہ بہت بڑی ذات ہے۔ ایک ایسا کام ہے، اللہ نے اپنے باقی کاموں میں کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم بھی یہ کام کرو جو میں کرتا ہوں، لیکن جب بات آئی نا میرے آقا کی، تو اللہ نے خود کہا وہ بندو میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا تو اللہ ہے ہی نہیں۔ تھوڑی سی بات سمجھیے، تھوڑا سا اس نقطے کو سمجھیے۔ ہم تو پڑھتے ہیں ہمارے درجات میں بلندی ہو، اللہ پڑھتا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ آئے آئے بولے سبحان اللہ۔ بھئی اللہ کو کس نیکی کی تلاش ہے؟ فرشتوں کو کس نیکی کی تلاش ہے؟ اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ چلے یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے درجات کے اندر بلندی آتی ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کو نیکی کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کو کیا ضرورت ہے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں محو سر سجود ہے؟ ہمیں تو نیکی ملتی ہے، لیکن اللہ کا جو پڑھنا ہے نا، بولے سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے پڑھو، مزے کی بات ہے۔ جو اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہی وہ راز تھا جو اللہ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ یہ ہے وہ ذات، یہ ہے وہ ہستی، یہ ہے وہ اونچی شان والے جن کے لیے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ، اللہ نے اپنے نبی کے درود کو زندگی بھی تو دینی ہے نا، زمانوں تک درود پاک کو چلانا بھی ہے نا۔ اور تیسری اور بہت نفیس بات، بہت نفیس بات، کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے یہ بتا رہا ہے کہ مینوں اس لجپال بڑا پیار ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا تو کوئی عبادت نہیں کرتا، کوئی ذکر نہیں کرتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب سے پیار ہے،
اور جس سے پیار ہو اس کا ذکر کیا جاتا ہے، محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے، اس سے پیار ہو اس کا ذکر کرنا محب کو بڑا سکون دیتا ہے، بڑی چاہت عطا کرتا ہے، بڑی محبت دیتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ روز قیامت بالکل میرے قریب ہوگا۔ آج لوگ بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ بیٹھنے میں خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ سوشل میڈیا آپ دیکھ لیجئے، تصاویر کسی کے ساتھ بنوا رہا ہے، کوئی کسی کا کوئی ہیرو ہے، کسی کا کوئی آئیڈیل ہے۔ سوچے تھوڑی دیر خیال تخیل کریں، اس بات کو سوچیں کہ بھیڑ لگی ہو بہت زیادہ، بہت بھیڑ ہے، اور اس بھیڑ میں آقا آپ کو پہچان اور آپ کو قدموں میں بلا لیں، اس سے بڑی اور سعادت کیا چاہیے امتی کو؟ آقا اسے اپنے پاس بلا لیں، آقا اسے پاس بلا لیں گے۔ بہت بھڑکتی آگ ہو اسے ٹھنڈا پانی بجھا دیتا ہے، اور گناہ زیادہ ہو تو درود پاک انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور انسان اللہ کی پکڑ سے اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو درود پاک بھول گیا، جو درود پاک پڑھنا بھول گیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا، اور جنت کے راستے سے دور ہو گیا۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز اللہ کے لیے ہے، اور نماز میں اللہ کا ذکر ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ، آپ کے پیر صاحب، آپ کے اساتذہ کرام آپ کے پاس سے گزرے، آپ حالت نماز میں ہیں، ان کی توجہ نہیں تھی آپ کی طرف، وہ آپ سے بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ وعلیکم السلام بولیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ نیت کرنی پڑے گی۔ یہ تو وہ حالت ہے جس میں سلام کا جواب دینے سے نماز ٹوٹتی ہے، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر نماز میں آقا علیہ السلام پر درود و سلام نہ بھیجیں تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب نماز پر ذرا غور کریں، نماز میں تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے اور تمحید ہے۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ چاروں مقامات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ کھڑے 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 آہا بولو سبحان اللہ۔ کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، لیکن جب بات آ گئی آقا علیہ السلام کی تو نماز میں باادب طریقے سے بیٹھ کر سلام کہنا، نماز میں باادب طریقے سے بیٹھ کر دو زانوں بیٹھ کر اور اشہد اللہ الہ انگلی اٹھا کر سلام کہنا ہے۔ اب انگلی اٹھانا کیا ہے؟ جو صاحب محبت ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہی ایک اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام
اللہ کے محبوب ترین بندے اور نبی ہیں، تو نماز میں سلام دینا پڑتا ہے۔ جب تک آقا وہ سلام نہ بھیجیں آپ کی نماز پوری نہیں ہوتی۔ آقا صاحب کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی عبادات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سننا بات توجہ کے ساتھ، لیکن جب اسلام وجود میں آیا تھا تو نماز 12 سال بعد عطا ہوئی تھی، 12 سال بعد نماز ملی تھی۔ اس سے پہلے درود و سلام ہی پڑھا جاتا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب اسلام پھیلا تو شروع کے زمانے میں نماز فرض نہیں ہوئی، نماز تو 12 سال بعد فرض ہوئی۔ تو پھر اسلام تو پہچانا جاتا ہے عبادت کے نام پر، تو پھر جب نماز فرض نہیں تھی تو عبادت کیا کی جاتی تھی؟ تو عبادت درود پاک پڑھا جاتا تھا، درود شریف پڑھا جاتا تھا۔ تو ہم پڑھتے ہیں، روایات میں بھی بات ملتی ہے، صحابی رسول آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی عبادات کو، اپنی مصروفیات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا۔ ایک حصہ پر درود پڑھتا ہوں، باقی 3 حصے عبادات میں صرف کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ہوتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر اور پڑھو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ کچھ دن بعد وہ پھر چمکتے چہرے کے ساتھ تشریف لائے اور کہنے لگے، آقا اب میں نے اپنی عبادات کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے، 2 حصے میں آپ پر درود پڑھتا ہوں اور 2 حصے عبادت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اچھی بات ہے، لیکن اگر تم تضاد بڑھا دو تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اس بات کو سمجھا، اس بات کو سمجھیا۔ پھر تشریف لائے، آقا میں 3 حصے آپ پر درود پڑھتا ہوں، 1 حصہ عبادات اور اپنے معاملات زندگی کو حل کرنے میں لگاتا ہوں۔ آقا نے کہا اگر تم اور زیادہ پڑھو تیرا ہی فائدہ ہے۔ غرض کے وہ اب آگے کہتے ہیں، آقا میں ہر وقت آپ پہ درود پڑھتا رہتا ہوں، میں ہر وقت آپ پہ سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ اور آقا نے مسرت کا اظہار کیا، آقا نے محبت کا اظہار فرمایا، اور آقا اپنے غلاموں کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے غلاموں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، درود پاک پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں، 3 بہت بڑے فائدے ہیں، بہت بڑے فائدے ہیں 3۔ روز قیامت جب تم میدان محشر میں آؤ گے اور کہو گے آج پیاس ہے، تو آقا کہتے ہیں کہ میں نبیوں کا سردار تمہارے لیے ٹھنڈا یخ آب کوثر اپنے ہاتھوں سے پیش کروں۔ آقا فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ٹھنڈا میٹھا کٹورا بھر کے آب کوثر کا پیش کروں گا۔ دوسری بات کیا بولی آقا نے؟ دوسری بات کیا ہوگی؟ تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ اور تیسری بات، تمہارے غموں کو تم پر سے ہٹا دیا جائے گا، تمہاری مصیبتوں کو، تمہاری تکالیف کو، تمہارے رنج کو تم سے دور کر دیا جائے گا۔ اور ایک بات آقا نے اور فرمائی، بہت سننے والی بات،
بہت سننے والی بات ہے، اور یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب تم کثرت سے درود پڑھو گے نا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا اس کے بارے میں سنو۔ آقا فرماتے ہیں ہر شخص اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس کا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، فلاں پریشانی چلی جائے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کثرت سے درود پڑھو گے تمہارے اندر یہ کیفیت آ جائے گی کہ تمہیں دعا بھی نہیں کرنی پڑے گی، تم سوچو گے اور کام ہو جائے گا، تم سوچو گے اور کام ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں نگاہ فیض، اسے کہتے ہیں نگاہ فیض۔ تمہیں وہ مقام اور مرتبہ مل جائے گا کہ اب تمہیں دعا کرنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ اکثر بیشتر میں اپنے آستانے عالیہ عیدگاہ شریف کی بات آپ سے کرتا ہوں۔ میرے حضرت صاحب قبلہ پیر محمد نقیب الرحمان، اللہ آپ کی زندگی میں لازوال برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم لوگوں پر رہے۔ نشست کے اندر ایک بندے نے سوال کیا، کہتے جب حضرت صاحب سے بولتے ہیں دعا کرنے کے لیے تو میرے لجپال حضرت صاحب ایسے آپ کھا کے منہ پہ پھیر دیتے ہیں، کچھ پڑھتے نہیں ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں۔ اور میں کہا چلیا پوری زندگی جنہوں نے درود پاک پڑھا، اب باقی بولنے کے لیے رہتا ہی کیا ہے؟ باقی بولنے کے لیے رہتا ہی کیا ہے؟ پھر اللہ بندے کو ایسا کر دیتا ہے کہ بندہ خالی سوچتا ہے، اللہ بیڑا پار کر دیتا ہے۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے نا، دعا پوری کرے یا نہ پوری کرے، قبول کرے نہ کرے، لیکن وہ مالک پوری کرتا ہے، وہ سننے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، اپنا انتہائی توجہ کے ساتھ جو درس آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے نا، اس سے بڑی محنت ہوتی ہے، بڑی توجہ سے، بڑے انماق سے، بڑے اطمینان قلب سے اور محنت شاقہ سے وہ باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو بندہ کام زیادہ کرتا ہے، جو بندہ کوئی کام ہے، کوئی مصروفیت ہے، پڑھائی ہے یا کوئی واقعہ گزر رہے زندگی میں، اور ہو وقت رات کا یاد رکھنا، رات کا جو آخری عمل ہوتا ہے، رات کا جو آخری عمل ہوتا ہے وہی رات کا خواب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں خواب میں کہ جی آپ کلیام شریف جا رہی ہیں، آپ خواب دیکھیں جی آپ امتحانوں میں پاس ہو گئے جی، آپ خواب دیکھیں کہ آپ کو عمرے کا ٹکٹ نصیب ہوتا ہے۔ غرض کہ یہ باتیں سوچتے سوچتے جب بندہ رات کو سوتا ہے، یہی آخری سوچ خواب ہوتی ہے۔ رات کو خواب کی شکل میں بندہ دیکھتا ہے حصول اولیت، حصول شدت، حصول مودت، یہ کچھ کیٹیگریز ہیں، کچھ امتزاج ہیں خوابوں کے۔ تو جو بندہ رات کو آخری عمل کرتا ہے وہی رات کا خواب ہے۔ اور اگر خواب بندہ رات کو اچھا دیکھ لے تو اس کا موڈ کتنا اچھا ہوتا ہے، صبح جب اٹھتا ہے۔ اور اگر خواب سخت دیکھ لے تو اسے صبح کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو بندہ درود پاک پڑھتے پڑھتے سوتا ہے نا، اسے دیدار نصیب ہوتا ہے، اسے دیدار نصیب ہوتا ہے، اسے دیدار ملتا ہے۔ اور پھر آنے والا جو دن ہے
جس میں پھر درود پاک پڑھتا ہے. رات کو پڑھتے پڑھتے سویا, زیارت نصیب ہوئی, اچھا خواب آیا, وہ رات تو سرکار کے نام ہوگی. صبح جب اٹھے گا تو پھر وہ عمل درود پاک کا شروع کرے گا. تو جو کام وہ کل کرتا تھا اس نے آج بھی وہ کام کیا. تو اس طرح کرنے سے اسے کیا ہوگا؟ اسے حضور کا قرب نصیب ہوگا. اور اسی چیز کا نام حضوری ہے. اسی چیز کا نام حضوری ہے. وہ شخص تھا ایک پیر صاحب کے پاس چلا گیا, کہنا پیر صاحب مجھے حضور کا دیدار نہیں ہوتا, کوئی وظیفہ دیجیے, کوئی پڑھائی دیجیے, کوئی عمل بتائیں میں کروں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے. پیر صاحب نے فرمایا رات کھانا میرے ساتھ کھاؤ تو تمہیں میں وظیفہ دوں گا. وہ مریض بڑی خوشی خوشی صبح سے ہی تیاری میں لگ گیا. گھڑی دیکھتا کہ میں نے جانا ہے کہ بارگاہ میں پیش ہونا ہے مرشد پاک کی. انہوں نے مجھے کہا مجھے کوئی وظیفہ دیں گے. بڑا مشکل سے اس نے وقت نکالا. وہ بھاگتا ہوا جب وقت آیا رات کا تو مغرب کی نماز پڑھی اور مرشد کی بارگاہ میں پیش ہو گیا. دعوت میں تھی کہ مغرب کے بعد اپنے کھانا دربار میں میرے ساتھ کھانا. بڑے محبت اور اخلاص کے ساتھ وہ مریض گیا اور پیر صاحب سے کہا حضور آپ نے بلایا تھا, میں حاضر ہو گیا, آپ مجھے وظیفہ دیں گے. تو لجپال مرید آقا لجپال مرشد فرماتے ہیں کہ تجھے وظیفہ تو ملے گا لیکن آج کھانا پہلے کھانا دربار سے. بہت خوشی ہوئی. پیر صاحب نے اپنے ملازم سے بولا کہ اسے کھانا دو کھانے کے لیے اور کھانے میں نمک تیز کر دیا, بہت تیز کر دیا, اور کہا کہ جب یہ کھانا کھائے تو پاس پانی نہیں رکھنا. اب وہ جناب جسم میں عجیب سی کیفیت مقرر ہوئی کہ تیز نمک ہے, کھائے جا رہا ہے وہ مرید, پانی بھی پاس نہیں ہے. پیر صاحب نے کہا پانی نہیں پینا ہے, یہ کھانا کھا لو پھر تمہیں وظیفہ بتاتے ہیں. کھانا کھا لیا, پتہ نہیں کیسے اتنا ترش کھانا کھایا, پانی بھی نہیں ملا. پیر صاحب نے کہا تمہیں وظیفہ دے دیا گیا ہے, اب تم جا سکتے, لیکن ایک کام کرنا گھر جا کے پانی نہ پینا. غلام کو بول بھیجا اس کی اہلیہ سے بولو کہ اس نے پانی نہیں پینا, اس نے وظیفہ لیا ہے تو اس وظیفے کی تکمیل کے لیے اس کا پیاسا رہنا ضروری ہے. وہ شخص گھر گیا, گھر سے بھی پانی پینے کا حکم نہیں تھا. بے چینی میں اپنے کمرے میں چکر لگا رہا ہے, بندہ چکر لگا رہا ہے. اسی بے چینی میں چلتے چلتے کہیں کاش پانی مل جائے, میں پانی پی لوں, جو میرے گلے میں ایک ترشی ہے نمک کی وہ ختم ہو جائے. آپ ذرا تھوڑا امیجن کریں اس بات کو, اگر آپ پر ایک کیفیت آ رہی ہو فوراً پانی پینے کا دل چاہتا ہے, پیاس ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ چیز طلب کو بڑھا دیتی. پانی نہیں پیا, چلتے پھرتے نیند آ گئی, سو گئے. صبح سویرے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. پیر صاحب اٹھ کر گلے میں نے ہاں میرا بیٹا آ گیا, وظیفہ پڑھا, وظیفہ کیا, کہا حضور معافی چاہوں گا وظیفہ تو مجھے ملا ہی نہیں ہے, تو میں تو رات پوری بے چین رہا. اچھا بے چین رہے, کیا بے چینی تھی؟ حضور آپ نے وہ کھانا جو کھلایا, جو سالن میں نے کھایا, اس میں نمک بہت تیز تھا, مجھے پانی بھی نہیں دیا گیا, اور گھر جا کر بھی مجھے پانی نہیں دیا گیا, تو میں اسی بے چینی میں سو گیا. پھر ابھی اٹھا ہوں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. تو مرشد کہنے لگے کہ ایسا لگا وظیفہ؟ اس نے کہا جی وظیفہ تو مجھے ملا نہیں سرکار, البتہ بے چینی اور تڑپ بڑی ملی ہے. تو پیر صاحب فرمانے لگے تو پھر رات خواب میں کیا دیکھا؟ کہا جی میں خواب دیکھتا ہوں بڑے بڑے سمندر ہیں, میں اس سمندروں کا پانی پی رہا ہوں. تو جو مرشد پاک تھے وہ رو پڑے, کی دھاڑ نکل گئی. کہا شخص رات کو تجھے نمک کی ترشی کی وجہ سے پانی پینے کا شوق پیدا ہوا اور تو پانی نہیں پی سکا, اور تو خواب میں پانی پی رہے پورا پورا سمندر. تو اے شخص تو مجھ سے وظیفہ لینے آیا ہے, تجھے وظیفہ دے دیا گیا ہے. اگر تو اپنے اندر یہی تڑپ پیدا کر کہ تجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور تجھے پانی نہیں مل رہا اور تو خواب میں پانی پی رہا ہے,
تو اپنے آقا سے ایسے پیار کر، اپنے آقا پر ایسے درود پاک پڑھ کہ پڑھتے پڑھتے تو سو جائے اور خواب میں تجھے ان کا دیدار نصیب ہو جائے، خواب میں تو ان کا دیدار پا لے، تجھے وہ موقع نصیب ہو جائے، تجھ پر وہ بات آ جائے جس کے لیے تو آیا تھا میرے پاس۔ اور پھر کیا جو ہر وقت درود پاک پڑھتا ہے نا اس کی پوری زندگی سرکار کے دربار میں گزرتی ہے۔ صبح درود، دوپہر درود، شام درود، رات درود۔ وہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو وہ ہر وقت حضور کی کچہری میں موجود ہے، حضور کی کچہری میں وہ موجود ہے۔ درود پاک کے قبول ہونے کا تو کوئی شک ہے نہیں، قبول ہو ہی تو درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کا ایک اور ٹیکنیکلی آپ ایک ملاحظہ فرمائیں، ایک اور انداز، یہاں سے آپ ایکسپیریمنٹ شروع کر دیں۔ جس بندے کی گفتگو میں لہجے مٹھاس ہو، جس کی بات دل پر اثر کرتی ہو، وہ درود پاک پڑھنے والا ہے۔ اور جس کو سخت زبان کرخت لہجے کے ساتھ دیکھو، کھردری زبان کے ساتھ دیکھو، وہ درود پاک نہیں پڑھتا۔ آزماؤ، درود پاک پڑھنے سے لہجے پیچھے ہوتے ہیں، الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے، لہجے سے انداز ہوتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ درود پاک پڑھنے سے آپ پر مثبت اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ ہر صورت ہوں گے، ہر صورت ہوں گے، ہر صورت ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ اس سے لہجہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور ایک اللہ کے ولی کامل گزرے ہیں، ولی کامل ہے، کون سے واقف نہیں؟ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے آقا علیہ السلام سے محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، اور میں نے آپ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، تو اقبال سے پوچھا گیا اتنا بڑا کام کیسے ہوا؟ آپ فرماتے ہیں درود پاک کی صدقے۔ یہ وہی اقبال ہے جو خودی بھی بات کرتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہی اقبال ہے، یہ وہی اقبال ہے جنہوں نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ تو ہو تو عظیم تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ وہی اقبال ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا، جس سے پاکستان کا خواب دیکھا ہوا پایا تکمیل تک پہنچا۔ بڑا مجرب طریقہ ہے، بڑا مجرب طریقہ ہے۔ ولی کامل جو بنا ہے وہ درود پاک کا صدقے بنا ہے۔ ایک ولی کامل یہاں تک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک جو پڑھنے کا انداز ہے وہ انداز عشق ہونا چاہیے، اور اسے درود عشق کہا جاتا ہے، درود عشق کہا جاتا ہے۔ اب وہ درود عشق بتایا جا رہا ہے، وہ رات بتایا جا رہا ہے۔ درود عشق کیا ہے؟ بہت سارے اولیاء کرام نے اس بات پر بات کی ہے، فرمایا ہے درود پاک کے متعلق۔ تو جو اللہ والے ہیں نا وہ درود عشق پڑھتے ہیں۔ کیا؟ درود عشق پڑھتے ہیں۔ آئے درود عشق کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر نشست کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں نے بہت سارے ایسے مجموعہ جات لکھی ہیں جن کا نچوڑ یہ 3 باتیں بنتی ہیں، اور آپ یہاں سے تہیہ کر لیں کہ آپ نے درود پاک کیسے پڑھنا ہے۔ 3 شرائط مرتب کی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب تم درود پاک پڑھو تو پورے دھیان کے ساتھ پڑھو۔ درود پاک پڑھو تو پورے دھیان کے ساتھ پڑھو، اور ایسے پڑھو کہ آپ آقا کے سامنے موجود ہو، آپ آقا کے سامنے موجود ہو۔
ایسے درود پاک پڑھو اور یہ خیال کرو کہ ایک مرضی اب میری ہونے والی ہے، ایک مرضی میرے آقا کی ہونے والی ہے۔ میری مرضی یہ ہے کہ میں تخیل میں اپنے آقا کے قدمین شریفین چوم رہا ہوں، بوسہ دے رہا ہوں آقا کے قدموں پہ۔ یہ تو تیری مرضی ہوگی۔ اور آقا اپنے غلام سے کہتے ہیں میرے کول ہو جا، ولی فرماتے ہیں میں قریب ہو گیا، کہا اور قریب ہو جا۔ میں شرمایا، میں اب آقا کے قریب ہو رہا ہوں، اب میں آقا کے قریب ہو رہا ہوں، اور قریب ہوا۔ آقا کہتے چلیا اور قریب ہو، اور میرے ہو، اور کول ہو میرے، میں اور قریب ہوا، یہاں تک کہ آقا کی خوشبودار سانسوں کو میں نے سنا۔ وہ میرے نصیب، میرے آقا کہتے ہیں ان لبوں سے درود پڑتا ہے جی حضور، تو آقا ان لبوں کو چوم لیتے۔ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، روایات میں سے بات کر رہا ہوں۔ اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب آپ درود پڑھیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ آقا علیہ السلام کا ماتھا مبارک چوم رہے ہیں۔ دوسری بات، جب درود پاک آپ پڑھ رہے تو آپ سمجھیں کہ آقا آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ کے پاس انتہائی خوبصورت پھولوں والا خوشبودار ہار ہے۔ آپ ایک درود پاک پڑھتے ہیں، میرے آقا کے گلے میں وہ ہار ڈالتے ہیں، دوسرا پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہار ڈالتے ہیں۔ غرض کی کوشش کریں کہ کم از کم آپ آقا کے گلے میں، آقا کے محبت میں، آقا کی الفت میں آپ کوشش یہ کریں کہ میں نے اپنے آقا کو اتنے ہار ڈالنے ہیں جو نمایاں طور پر نظر آئیں۔ اور تیسری بات یہ کہی انہوں نے کہ درود پاک اتنا پڑھو کہ تمہارے کپڑوں سے خوشبو آنے لگے، تمہیں اپنے آپ سے خوشبو آنے لگے۔ جو لوگ جاتے ہیں مدینہ پاک، وہاں سرکار کی جالیوں کے سامنے اللہ سب کو جانے کی توفیق، وہاں پر بڑی پیاری بڑی بھینی بھینی خوشبو ہے۔ پھر وہ خوشبو جب انسان کے کپڑوں سے جسم میں بس جاتی ہے، ہم اپنے اٹھنا ہم نے بھی محسوس کیا، وہاں پر بڑی پیاری پیاری خوشبو آتی ہے۔ پھر وہ روضہ پاک کی خوشبو آپ کے جسموں کو معطر کرنے کے بعد آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئی۔ اتنا درود پاک، اتنا درود پاک پڑھ درود پاک السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور یہ سرکار کی زیارت کا بڑا مجرب طریقہ ہے۔ ایک شخص نے اپنی پوری زندگی لگا دی، پوری زندگی لگا دی، اس کی زندگی کا یہ خلاصہ ہے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں اے رحمت عالم، میرے تو سب کچھ ہیں آپ ہی ہیں اے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا اس زمانے میں آپ ہی کے لیے، یعنی کیا کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، کہ جینے کا مقصد صرف آقا کی ذات ہونی چاہیے، کوئی اور رشتہ واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور روایات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک غریب شخص آقا کا سچا پکا اور کھرا عاشق جالیوں کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے آقا میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی،
مجھے سمجھ نہیں آ رہی دونوں رشتوں میں سے میں کس کو ہاں کروں. تو آقا میں تھا بدو سرکار کی بارگاہ میں جانے والا ہوں. آقا مجھے سمجھ نہیں آئی، مشورہ کرنے کے لیے مجھے کوئی ملا نہیں، تو میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. احمد یار نہیں بھی لکھتے اپنی کتاب میں، کہتے ہیں میں وہاں موجود ہوں. وہ بدو آتا ہے، کہتا ہے آقا آپ پر میں اتنا درود پاک پڑھتا ہوں، اتنا کرم ہے آپ کا مجھ پر، میرے گھر میں میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، میں کسی سے مشورہ نہیں کرتا، میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کس کو رشتہ دوں اور کس کو نہ دوں. احمد یار نہیں میرا حضرت فرماتے ہیں کہ جانیوں کے اندر سے آواز آئی کہ اسے رشتہ دے تو دوسرے سے معذرت کر لو. وہ کہتے ہیں پھر اگلی بات کہتے ہیں آقا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، تو میں اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کروں گا اپنے گھر سے. آقا نے فرمایا میرا ایک غلام ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اسے میرا سلام دینا، لیکن پہلے اس سے کوئی فرمائش کرنا کہ وہ تمہاری کوئی مدد کرے. اگر وہ مدد کر دے تو ٹھیک ہے، اگر مدد نہ کرے تو میرا سلام دینا اور پیغام دینا اے فلاں بن فلاں، فلاں روز جو تو ہر روز جو درود پاک پڑھتا تھا تو نے فلاں دن مجھ پر درود نہیں پڑھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہیں پتہ نہیں ہے. وہ درود پڑھنے والے کو بھی جانتے ہیں، اس کے ماں باپ کو بھی جانتے ہیں، اس کے گاؤں کو بھی جانتے ہیں، اس کی بستی کو بھی جانتے ہیں، اس کی عمر کو بھی جانتے ہیں، اس کے گھر کے کمرے کے نقشے کو بھی جانتے ہیں. تو جو اس شخص کو میرا سلام کہتے ہیں یہاں سے مشورہ کیا تو چل پڑے اس بندے کی طرف. اسے کہنے لگے میری بیٹی کی شادی ہے تو مجھے کچھ مدد چاہیے تم سے، کچھ پیسے چاہیے. اس نے کہا بھائی میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں تو میں تمہیں پیسے کیوں دوں. اس نے کہا مجھے آقا نے بھیجا ہے. کیا کہا مجھے آقا نے بھیجا ہے کہ میرے فلاں غلام کے پاس جاؤ، اس سے بولو مجھ غریب کی مدد کرے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا آقا نے سلام بھیجا ہے اور آقا نے کہا ہے میرے غلام بن غلام بن غلام بن غلام اتنی تاریخ کو تو کسی کام میں اس قدر مصروف تھا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے یہ جو تو رات کو پورا 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا اس رات کو درود پاک نہیں پڑھا. وہ شخص قدموں میں گر گیا اس غریب کے. کہا وہ تیریاں تو بڑیاں پیٹیاں یاریاں نے اور تیری تو بڑی پکی یاریاں سرکار سے. واقعی میں اس دن تھکا بہت تھا، میں درود پاک پڑھنا بھول گیا. اس نے نہ صرف اس کی مدد کی، اس غریب کی مدد کی، بلکہ اس کے سارے جو معاملات تھے اس کی بیٹی کی رخصتی تک وہ پیش رہا اور ہاتھ بندے کھڑا رہا اور کہتا تھا اور یار غلامی کا دم تو ہم بھی بھرتے ہیں لیکن تو بازی لے گیا، تو بازی لے گیا اور تیری محبت. اس نے کہا میں اپنے آقا پر روز درود پاک پڑھتا ہوں. جب دیکھو دوستو ساتھیوں پتروں صاحبوں کہ حالات بالکل آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں تو اب درود شریف کی تعداد بڑھا دیں اور تہیہ کر دیں، بھلے 3 مرتبہ ہی پڑھیں. آپ بھی جو میری کلاس میں موجود ہیں اور آپ بھی جو سن رہے ہیں دنیا کے جس کونے میں آپ موجود ہیں اور آپ کا تعلق آقا علیہ السلام کی امت سے ہے، آقا کے چاہنے والے ہیں، آقا سے پیار کرنے والے ہیں، آپ بھی کثرت سے درود پاک پڑھیں. اللہ تعالیٰ درود پاک کے صدقے کرم فرماتا ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکے کام چلتے ہیں، زندگیوں میں نکھار آتا ہے، چہروں کو حسن نصیب ہوتا ہے. اور سب سے کامیابی کی بات کثرت سے درود پاک پڑھنے کی
کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔